دیکھو دعا کے کچھ آداب ہیں، آپ غور سے سنیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ایک تو ادھر ادھر جو حضرات ہیں وہ آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی گردن کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں۔ آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی نظر آئے گی، تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گناہ کیے ہیں، باطناً بھی گناہ کیے ہیں۔ ہم گناہوں کے رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب کریم اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ اس آکاش کے نیچے اس دھرتی کے اوپر ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رب کریم آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ اپنے بدن سے پیرہن مبارک اتار کر اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے بدن پر صرف ایک پیرہن ہے، آپ ننگے بدن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ رب کریم وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس جا کر یہ کہنے لگتے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو پورا نہیں ہے مگر ہم غلہ پورا لینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم
آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہے، ہم تمہیں پورا پورا غلہ دیں گے۔ حالانکہ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اپنے اعتبار سے مار ڈالا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کریم ابن الکریم تھے، اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ رب کریم آپ بھی ایک مرتبہ حاضرین کے لیے یہ اعلان فرما دیجئے، رب کریم یہ بڈہ کے لوگ اور ادھر ادھر کے لوگ آپ کے محبوب کے گھر میں ہیں، آپ کے محبوب کے گھر میں جمع ہیں، اپنے پیروں سے چل کر آئے ہیں، یہ یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کریم آپ کے در پر ہیں، آپ کے محبوب کے در پر حاضر ہیں، ایک مرتبہ ان کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس اندھے فقیر کی طرح ہے جو مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا اور بڑے دروازے کو دیکھ کر یہ سوچا یہ کسی امیر کبیر کا گھر معلوم ہوتا ہے، اگر یہ دروازہ آج ہمارے لیے کھل گیا تو ہمارے گھر سے فقر دور ہو جائے گا، میرے بچے گھر میں بلبلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے فاقے کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، ان کا چیخنا بند ہو جائے گا۔ اس امید پر زور سے دستک دی، اونچی صدا لگائی اور صدا لگاتے لگاتے جب کوئی جواب نہ ملا، وہ اندھا فقیر اس طرح گویا ہوا، یہ کہنے لگا یہ گھر والا کتنا بخیل کنجوس مکھی چوس ہے، یہ تو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا، یہ ہمیں کیا بھیک دے گا، یہ کہہ رہا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی نے اس اندھے فقیر کی آواز سنی، وہ زور سے پکار کر کہتا ہے وہ اللہ کے بندے تو کہاں آواز لگا رہا ہے، یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے، تجھے کون جواب دے گا۔ یہ سننا تھا۔ اس اندھے فقیر نے اپنے کاسے گدائی کو زمین پر پٹخ دیا اور توڑ دیا اور اس طرح اعلان کیا پیارے اللہ جب آپ نے اپنا در پر بلا لیا ہے، ہم آپ کے در سے اب کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے در سے بھیک لے کر جائیں گے، آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے۔ رب کریم یہ بڈہ کے لوگ اور اطراف کے لوگ آج آپ کے محبوب کے گھر پر جمع ہیں، آپ کے محبوب کے گھر پر آ پڑے ہیں اور اس امید پر آ پڑے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم ایمان والوں کا در، آپ کا در، آپ کے محبوب کے در کے سوا کوئی بھی تو در نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا والوں کے بہت در ہیں، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی بھی در نہیں ہے۔ رب کریم ایک مرتبہ ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیجئے حاضرین جاؤ، تمہارے اوپر آج کوئی داروگیر نہیں ہے۔ رب کریم ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ڈال دیجئے، ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو پخانے میں لت پت کر لیتا ہے، غلادت سے خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور کہتے بھاگ جا، تیرے کپڑے سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، تیرے کپڑے میں پخانہ لگا ہوا ہے، چلا جا۔ وہ بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، رونے لگتا ہے اور روتا ہوا ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور ماں کو زور زور سے دور 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 سے پکارنے لگتا ہے، ماں سے فریاد کرنے لگتا ہے، آواز دینے لگتا ہے، آواز دیتا ہے ممی ممی ممی۔ ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی کوئی پیار نہیں کرتا، ممی آپ ایک مرتبہ ہماری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ تو لو، امی ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، امی آپ دھکا مت دینا، ممی آپ مجھے مت پھٹکارنا، ممی آپ مجھے مت دھتکارنا۔ ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے اور دوڑ کر کے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے
ہے، چمکارنے لگتی ہے، پیار کرنے لگتی ہے، حالانکہ ماں جانتی ہے اس بچے کے کپڑے سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، اس بچے کے کپڑے میں پاخانہ لگا ہوا ہے، مگر ان کی ممتا مجبور کرتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ پیار کر کے کہتی ہے بیٹا میں تجھے پیار دوں گی، تو صحیح کہتا ہے میں تجھے آزاد نہیں چھوڑوں گی۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے میں دھکا دے دیا۔ رب کریم کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی پیار نہیں کرتا، سب نے ہمیں دھکا دے دیا ہے، حتیٰ کہ ہماری حکومت ہم سے سوتیلا برتاؤ کرتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کرتی ہے۔ رب کریم پیارے اللہ آپ بھی ہم سے پیار کر لیجئے، پیار کی گود میں اٹھا لیجئے، محبت کی گود میں اٹھا لیجئے۔ رب کریم ہم سے پیار کر لیجئے، ہم آپ سے پیار چاہتے ہیں۔ رب کریم ہم آپ سے عہد کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے۔ یہ پورا مجمع آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ رب کریم آپ رحم کی بھیک دے دیجئے۔ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے ذبح کرتے اور مارتے ہیں، پھر آگ میں بھون کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے اللہ، بھون ڈالیں گے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے اللہ پیارے اللہ ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ رب کریم آپ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ رب کریم ہمیں ہمارے نفس نے، ہمارے شیطانوں نے ہمیں بہکایا، آپ سے دور کیا، ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، آپ سے ہم رضا چاہتے ہیں۔ رب کریم یہ پورا مجمع آپ سے رضا کا طالب ہے، آپ راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے، معصیت نہیں کریں گے۔ رب کریم یہ مدرسہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رب کریم یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو ترقیات سے سرفراز فرما دیجئے۔ رب کریم اس مدرسے کا اسباب کو غیب سے پورے فرما دیجئے، صاحب خیر کو متوجہ فرما دیجئے۔ رب کریم یہ نوجوان مفتی عبدالہادی صاحب کوششیں کر رہے ہیں، رب کریم آپ ان کے دل کو بندھا دیجئے، رب کریم ان کے دل میں ہمت پیدا کر دیجئے۔ رب کریم آپ خوب جانتے ہیں کس طرح انہوں نے اعلان کر کے کہا، محبت کے انداز میں کہا، لوگو اللہ کے رسول کے محبت میں کچھ دینا چاہتے ہو دے دو، مگر ایک کے سوا کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ رب کریم دل ٹوٹتا ہے، بہت ٹوٹتا ہے، مگر رب کریم ان کا دل مضبوط ہے، اور انہوں نے پھر تسلی کے ساتھ کہا کوئی بات نہیں آپ کل دے دیجئے گا۔ رب کریم ان کی ہمت بڑھا دیجئے، رب کریم ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، رب کریم قبول فرما لیجئے۔ بڈا کے لوگوں کو سمجھ دے دیجئے، رب کریم سمجھ دے دیجئے۔ رب کریم حالانکہ تیرا اعلان یہ ہے جو میرے محبوب سے گریز کرے گا، محبوب سے بغض کرے گا، میرا ان سے بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، مگر آپ کے محبوب کے گھر کے لیے اعلان کے بعد مولی عبدالہادی نے یہ کہہ کر کے کل انشاءاللہ دیں گے، اور یقیناً دیں گے۔ رب کریم سب کے دل تو آپ کے مٹھی میں ہے، آپ کے مٹھی میں ہے، آپ دلوں کے مالک ہیں، آپ ان کے دل کو نرم کر دیجئے، آپ ان کے دل کو نرم کر دیجئے۔ رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہے، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم
ان کی اولاد کو موتی و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے رب کریم۔ بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے، والدین پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب گھر سے کوئی دولہن رخصت ہوتی ہے، وہ بچی للچائی ہوئی نگاہوں سے، آس بھری نگاہوں سے اس دلہن کو دیکھتی ہے اور اس سے فریاد کرتی ہے، رب کریم میرا کیا قصور ہے، میرا قصور کیا ہے، میرا رشتہ رکا ہوا ہے، رب کریم ایسی بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے، رب کریم ایسی بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے، رب کریم بہت سے میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دونوں کے درمیان خلفشار ہے، دونوں پریشان ہیں، رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم و سارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت زلیخا اور یوسف میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی، رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے، جنت نشان بنا دیجئے، رب کریم ہمارے بہت سے نوجوان جیلوں میں ہیں اور بہت سے بالکل بے گناہ ہیں، ان کے والدین انتہائی پریشان ہیں، سب کے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، ایسے والدین کے گھروں میں خوشیاں نہیں آتی، رب کریم ایسے نوجوانوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے، رب کریم جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے، رب کریم بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو مقدمات سے نجات عطا فرما دیجئے، بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں اور بہت پریشان ہیں، رب کریم ایسے لوگوں کو حلال معاش عطا فرما دیجئے، حلال معیشت نصیب فرما دیجئے، رب کریم بہت سے لوگ کاروبار کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے خسارے کو منافع سے بدل دیجئے، رب کریم جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کاروبار کے اسباب مہیا فرما دیجئے، بہت سے ہمارے نوجوان نوکری کی تلاش میں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے آفسوں کا چکر لگاتے ہیں، مگر ان کے فائلوں کو دبا دیا جاتا ہے، رب کریم تو کب تک یہ ظلم دیکھتا رہے گا؟ ان کے والدین نے فاقہ کر کے اپنے بچوں کو ڈگریاں دلائی، پھل کھانے کا وقت آیا آفسوں کے چکر میں پڑ گئے، رب کریم ایسے نوجوانوں پر رحم کھا لیجئے، ان کو نوکریاں دلا دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، رب کریم غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، رب کریم ہمیں نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، تلاوت اور کلمے کی حلاوت عطا فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان نصیب فرما دیجئے، اطاعت والا جسم نصیب فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، رب کریم پھر ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، رب کریم علماء یہاں موجود ہیں، علماء نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، علماء تیرے خاص بندے ہیں، آپ نے امام محمد سے کہا تھا محمد اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوتا اپنی صفت علم سے تجھے سرفراز نہ کرتے، آپ نے علماء کو اپنی صفت علم سرفراز کر رکھا ہے، رب کریم علماء نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں کا ہم نے بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے کو خالی مت واپس کیجئے، علماء کو دیکھنے کو، علماء کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے، رب کریم یہ دین کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے پاس امت کے بچوں کے لیے جاتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، دھتکارتے ہیں، کڑوی کسیلی کہتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں،
یقیناً انہوں نے کبھی اپنی سلبی اولاد کے لیے کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا ہوگا، مگر امت کے بچوں کے لیے سب کو سنتے ہیں۔ رب کریم ان کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، علماء کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ایک مرتبہ ان کو اپنی محبت میں لے لیجئے۔ رب کریم اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اگر علماء کو آپ نے محبت عطا فرما دی، ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا، لیکن اگر تیری محبت نصیب ہو جائے ان کو سکون مل جائے گا۔ رب کریم ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے کو خالی مت واپس کیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔